کہ انہوں نے ایک پرامن احتجاج جو جماعت 26 سال سے اس ملک میں ہمارا ایک ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم نے کبھی کسی قسم کا وائلنس نہیں کیا, کبھی انتشار کی پولیٹکس نہیں کی. ہمارے اوپر کئی دفعہ بڑا پریشر تھا جب ہم کراچی میں شروع کی, پارٹی بنائی کہ جی کراچی میں ان دنوں میں MQM کا دور تھا اور وہاں دہشت گردی بہت تھی. ہمیں لوگوں نے کہا کہ جی اگر آپ اپنے ایک ملیٹنٹ ونگ پارٹی میں نہیں بنائیں گے تو آپ کی پارٹی کراچی میں نہیں بن سکتی. اور سارے پارٹیز کے ملیٹنٹ ونگز تھے جو وہاں اس وقت کراچی میں تھی. ہم نے واحد پارٹی تھی جس سے فیصلہ کیا کہ ہم کسی قسم کا ملیٹنٹ ونگ اس لیے نہیں بنائیں گے کیونکہ ایک دفعہ جب آپ اپنی پارٹی کے اندر یہ ڈال دیتے ہیں ملیٹنسی تو وہ پھر پارٹی کے اوپر ٹیک اوور کر جاتی ہے. تو کیونکہ ہم نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ڈیموکریٹک پارٹی سمجھا, تو اس لیے جو ایک پرامن احتجاج, اور میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ احتجاج کس چیز کا تھا, میں اپنی قوم کو بار بار یہ ریمائنڈ کرواتا رہوں گا کہ باہر کی سازش ثابت ہو گئی. سارے ہمارے فورمز میں, کیبنٹ کے اندر, نیشنل سیکورٹی کونسل کے اندر پریزیڈنٹ نے باقاعدہ وہ مراسلہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو بھیجا انکوائری کے لیے. جب ثابت ہو گیا کہ باہر سے انٹرفیرنس کی گئی, مداخلت کی گئی, پاکستان کے ایک انٹرنل افیئر نو کانفیڈنس کو کامیاب کرنے کے لیے ایک 22 کروڑ قوم کے سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف, صرف اس لیے کہ وہ ایک آزاد فورن پالیسی چاہتا تھا کہ اپنے ملک کے جو فورن پالیسی تھی اس کا فائدہ اپنے ملک کے لوگوں کو ہو, پھر دوسری کسی اور قوم کے لیے اپنی فورن پالیسی ہو. اس وجہ سے یہ ساری بیرونی سازش ہوئی. اور میں آج اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ زیادہ ٹائم نہیں لگا آپ کے سامنے, صرف 6 ہفتے لگے ہیں آپ کو سمجھ آنے میں کہ میں کیا کوشش کر رہا تھا. اور یہ جو غلام جو انہوں نے ہمارے اوپر ایک امپورٹڈ حکومت, ایک غلاموں کو مسلط کیا ہے, یہ اب آپ کے سامنے 6 ہفتے نہیں گزرے کہ 30 روپے انہوں نے قیمتیں بڑھائی ہیں تیل کی, ڈیزل اور پٹرول کی. جبکہ ہندوستان کیونکہ آزاد فورن پالیسی ہے, اس کے باوجود کہ وہ امریکہ کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, انہوں نے اپنی قیمتیں کم کر دی ہیں. 25 روپے لیٹر, مجھے ایگزیکٹ پتا نہیں, انہوں نے کم کر دی ہیں کیونکہ انہوں نے روس سے تیل 30% کم پہ امپورٹ کیا, جو ہم نے روس سے نیگوشیٹ کر لیا تھا. حماد حضرت جو پیٹرولیم منسٹر ہے, انہوں نے خط اپنا دکھایا ہے کہ ہم نے ان سے 30% کم پہ, یعنی ہم نے ان کو ڈسکاؤنٹ پہ ان سے تیل لینے کا معاہدہ کر لیا تھا. تو انہوں نے امریکن پریشر پہ اور پھر انہوں نے IMF پہ پریشر ڈالا, قیمتیں انہوں نے اس کی وجہ سے بڑھا دی. IMF نے پریشر ڈالا کہ آپ قیمتیں بڑھائیں پٹرول اور ڈیزل کی, اور پھر جدھر سے ہمیں سستا تیل مل سکتا تھا وہ امریکنوں کے خوف سے, اپنے آقاؤں کے خوف سے انہوں نے وہ تیل نہیں لیا جو ہندوستان نے لیا, جبکہ ہندوستان ایک اسٹریٹجک ایلائی ہے امریکہ کا. اس کے باوجود انہوں نے سستا تیل لیا اور آج اپنے قوم کو فائدہ پہنچایا. یہ ہے فرق ایک آزاد فورن پالیسی کا, ایک غلامانہ فورن پالیسی کا, جس کی وجہ سے انہوں نے یہ میرے خلاف سازش کی. اس مراسلے میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان روس کیوں کیا, لکھا ہوا ہے اس کے اندر انہوں نے. اور دوسری وجہ ہمارے پروٹیسٹ کی یہ تھی کہ ایک یہ کہ ہم کسی قسم ہم آزاد لوگ ہیں, ہمارا ملک بنا تھا لا الہ الا اللہ کے نام پہ. ہمارا نعرہ وہ یہ تھا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کے سامنے نہیں جھکتے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بت کے سامنے جھکنا شرک ہے, یہ آپ خوف کے بت کے سامنے بھی شرک ہے, لالچ بھی شرک ہے. آپ جب بھی کسی سے ڈر کے اپنے ضمیر کو بیچتے ہیں, یہ سب شرک ہے. تو ہم تو اس کو کبھی مانیں گے نہیں, اس امپورٹڈ حکومت کو. اور اس لیے ہمارا پروٹیسٹ ایک وجہ یہ تھی. اور دوسرا پروٹیسٹ اس وجہ سے تھا کہ یہ وہ حکومت ہے جس میں 60% لوگ ضمانت پہ ہیں. یہ اس ملک کے کرپٹ ترین لوگ ہیں. میں نے 26 سال پہلے جب پالیٹکس شروع کی تھی,
میں کرپشن کو لے کے آیا تھا پاکستان کے ایجنڈا پہ. میں نے ان دونوں کو جوائن کر سکتا تھا. میرے لیے تو بڑا آسان راستہ تھا, میرا تو بڑا نام تھا, میں تو چاہے پیپلز پارٹی جوائن کر لیتے یا نون لیگ اگر مجھے شوق ہوتا پاور لینے کا. میں نے تب کہا کہ دونوں کرپٹ ہیں. کوئی لوگوں نے کہا جی بیوقوف ایسے پالیٹکس نہیں آتی جی, ایک سے دوستی کر کے یا دوسرا. میں نے کہا یہ دونوں کرپٹ ہیں 26 سال پہلے. اور یہ لوگ اتنی جدوجہد کے بعد جب ہم ان کو شکست دی دونوں کو, اور جب ہم اقتدار میں آئے تو یقین کریں کہ ان کے اوپر جو کیسز تھے وہ سارے پرانے کیسز تھے. ہم نے نہیں بنائے کیسز, ہماری گورنمنٹ نے کیسز بنائے سوائے وہ مقصود چپڑاسی کے اور ایف آئی اے کے کیس, شہباز شریف کے اوپر اور ٹی ٹی کا کیس. باقی سارے ان کے کیسز ان کے اپنے دور کے کیسز ہیں. تو وہ کیسز بھی ان کی اتنی پاور تھی, اتنا ان کا انفلوئنس تھا مافیا کا, ان کی اتنی پینیٹریشن تھی پاکستان کے انصاف کے نظام پہ کہ وہ کیسز ہی نہیں ختم ہوتے تھے, وہ چلتے جاتے تھے آگے, کبھی بیل ہو جاتی تھی. اور اب یہ اگر سمجھتے ہیں کہ ان سزا یافتہ لوگ جو کہ وہ سب سے بڑا سزا یافتہ جو مجرم ہے پاکستان کا, جو یہاں سے بھاگا ہوا ہے, وہ وہاں سے بیٹھ کے فیصلے کرے گا پاکستان کے, اس سے سارے بھاگے جاتے ہیں اس سے اس ملک کے فیصلے کروانے کے لیے. اور دوسرا باپ بیٹا دونوں سزا ہونی تھی ان کو. یہ جو 24 ارب روپے ایف آئی اے کے کیسز کے اندر ان کو سزا ہونے کا ٹائم تھا, کیسز کھینچتے رہے 1 سال تک. ان کو دونوں باپ بیٹا ضمانت پہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو ایکسپٹ کر لیں گے, میں آپ کو آج کہتا ہوں, میں نے آج اپنی ساری کور کمیٹی کے سامنے کہا, میں اپنی جان قربان کر دوں گا, میں کبھی ان کو ایکسپٹ نہیں کروں گا. میں ان کے لیے آخری دم تک لڑنے کے لیے تیار ہوں. اور ہم نے آج یہ فیصلہ کیا ہے, آج ہم نے اپنا جائزہ لیا ہے, ہم نے پوری تیاریاں شروع کر دی ہیں. میں نے ان کو 6 دن کا ٹائم دیا تھا, اس کے بعد میں اناؤنس کروں گا کہ ہم پھر کب آ رہے ہیں اسلام آباد, اور انشاءاللہ اس باری تیاری کر کے آئیں گے. انہوں نے جو ہمارے ساتھ کیا, جس طرح کا تشدد کیا, جو انہوں نے گلو بٹ ہمارے خلاف استعمال کیے, جس طرح کے انہوں نے کیسز بنائے, سب کے اوپر ہم سب کے اوپر کیسز بنا دیے, ایف آئی آر کاٹ دیے. کیونکہ ان چوروں کا یہی کام ہے, یہ جو مافیاز ہیں ان کا کام ہی یہ ہے کہ یا تو لوگوں کو خرید لو, جس طرح ججز کے اوپر وہ جو کوئٹہ بینچ کے اوپر بریف کیس لگتے تھے, جو سارے انہوں نے ٹیلی فون کال کر کے ججز سے وہ جسٹس کیوم سے فیصلے لے رہے ہیں, یہ شہباز شریف یا ان کی پارٹی والے, یا پھر سپریم کورٹ کو ڈنڈوں سے حملہ کر لو اگر وہ پیسے نہ مانگ رہے, اگر جسٹس سجاد علی شاہ, یہ تو وہ مافیا ہے. یا پھر ٹیپیں بنا لو ججز کے اوپر اور ان کو ٹیپوں سے بلیک میل کرو, یہ تو وہ مافیا ہے جس کو سپریم کورٹ نے کہا تھا سسلین مافیا. تو یہ لوگ اب ہمارے اوپر کیسز بنائیں گے, کتنی ایف آئی آر کاٹیں گے. ہم نے فیصلہ کیا, پہلے تو مارچ کی تیاری آج سے میں نے سب کو لگا دیا کہ ابھی سے اپنے اپنے حلقے میں جائیں اور تیاری کریں. اب وہ کہ جو انہوں نے ہمارے سے کیا ہے اس کو ہم نے کیسے کاؤنٹر کرنا ہے, وہ ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. دوسری چیز, سپریم کورٹ میں ہم جائیں گے پٹیشن لے کے, اور سپریم کورٹ سے آج ہم پوچھیں گے, ہم انشاءاللہ منڈے کو لے کے جا رہے ہیں پٹیشن, کہ کیا اس ملک کے اندر ایک پرامن احتجاج, اور احتجاج بھی ان چوروں کے خلاف, پرامن احتجاج, کیا یہ اس ملک میں ایک ڈیموکریٹک پارٹی کا حق ہے یا نہیں ہے؟ ہمیں واضح طور پہ بتا دیں کہ کیا یہ پکڑ دھکڑ ہونی ہے اگر ہم اگلے پرامن احتجاج کریں گے یا نہیں ہونی. ہمیں یہ واضح طور پہ بتا دیں سپریم کورٹ کہ یہ ہمیں ساری جگہ سڑکیں بند کریں گے, کنٹینر لگائیں گے, ملک کو تنگ کریں گے, سب کو بند کریں گے. 20 لاکھ لوگ لندن میں عراق وار کے خلاف نکلے, ایک کنٹینر نہیں لگا, ایک کچھ نہیں کو, کسی نے کسی کو نہیں پکڑا, کسی نے رات کے اندھیروں میں چھلانگیں نہیں ماری ان کے گھروں کے اندر اور ان کی عورتوں کو تنگ کیا. میں آج ڈاکٹر یاسمین کو بٹھایا ہوا ہے, ڈاکٹر یاسمین 70 سال سے اوپر ہے. ان سے جو ساری ان کی ویڈیو چل رہی ہے کہ جو انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ, کہ ہم جس طرح کوئی ملک دشمن تھے, ہم پتہ نہیں کوئی اسلام آباد میں کوئی
انتشار پھیلانے آ رہے تھے. ہم نے 126 دن کا دھرنا کیا ہوا ہے اسلام آباد میں ڈی چوک میں. بتایا ہم نے کیا کوئی توڑ پھوڑ کی, کوئی کسی کو کچھ کیا. وہ بھی جو انہوں نے کیس بنایا وہ پی ٹی وی کا, میں چیلنج کرتا ہوں وہ فراڈ تھا. میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتائیں وہاں سی سی ٹی کیمرہ لگے ہوئے, وہ ہمارے نہیں تھے. ابھی ہمیں انفارمیشن ہے انہوں نے کئی درختوں کو آگ لگا دی. وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ ہمارے لوگ ہی نہیں تھے. وہ ایک جگہ پولیس والے کر رہے تھے, ایک جگہ نون لیگ والے لوگ کر رہے تھے ہمارے اوپر ڈالنے کے لیے, کیونکہ یہ مافیا ہے. ہمارا ہمیشہ پرامن احتجاج رہا ہے. میں اگر پاکستان میں فیملیز کو بلا رہا ہوں, فیملیز کو کہہ رہا ہوں کہ آپ آئیں, اور فیملیز کی رات صبح کے سارا راستہ جو میں اسلام آباد انٹر کیا 7 گھنٹے لگے, دونوں طرف سڑک کی تصویریں آپ کی, عورتیں کھڑی ہوئی ہیں, بچے لوگوں نے اٹھائے ہوئے ہیں. تو کیا ہم انتشار کرنے آ رہے تھے؟ تو ہم نے سپریم کورٹ کو انشاءاللہ منڈے کو جائیں گے. ہم نے سی سی پی اے لاہور اور وہ جو دوسرا ڈی جی آپریشنز ہے, ہم نے ان کے ڈی آئی جی آپریشن, ہم نے اس کے اگینسٹ عدالت میں جانا ہے, ان کے اگینسٹ ایف آئی آر کٹوانی ہے جو انہوں نے کیا. اسلام آباد کا جو آئی جی ہے, جو مجرم, اس کو سزا ہونے والی تھی لاہور کی سیف سٹی میں, اس نے بٹھایا یہاں تاکہ یہ غلط کام کرے. ہم نے جن ہم نے نام لکھ رہے ہیں پولیس آفیسرز کے, ساروں کو ہم نے لے کے جانا ہے, ان کے اوپر ایف آئی آرز کاٹیں گے. ہم نے ان کو کبھی ان کے سارے نام سارے سوشل میڈیا پہ ان کی شکلیں ڈالیں گے جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے. اور میں اپنے سپریم کورٹ کو, اپنی عدلیہ کو, دیکھیں یہ پاکستان کی جمہوریت کا اب امتحان ہے. کیا ہماری جمہوریت میں یہ آپ اجازت دیں گے کرنے کے لیے؟ کیا آگے اگر آپ پرامن احتجاج کے دروازے روکیں گے تو کیا ہم گھر میں چپ کر کے بیٹھ جائیں گے اور قبول کر لیں گے ان سب کو؟ کیا ہم بھیڑ بکری جو ہم ایکسپٹ کر دیں گے ان چوروں کو, ان امریکنوں کے غلاموں کو؟ ہم تو نہیں کرنے لگے ان کو. ہمارے لیے کیا راستہ رہ جائے گا؟ میں بڑے ادب سے اپنی عدلیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ امتحان یہ آپ کا بھی ہے. ہم جا رہے ہیں آپ کے پاس, ہم سارے لیگل طریقے کریں گے, ہم ہائی کورٹس میں جائیں گے. ہمارے انہوں نے لوگوں کو نیچے پکڑا اور جو تشدد کیا اور جو انہوں نے راستے میں کیا لوگوں کے ساتھ اور جو عورتوں کے ساتھ کیا, میں صرف جو عورتوں کے ساتھ, جو وکلا کے ساتھ کیا, وکیلوں کی بس ہے, وہ وکیل وہاں ہیں, صرف ان کی عورتیں وکیل بھی تھی, جس طرح انہوں نے پکڑ کے ان کو مارا ہے. یہ ہے شریفوں کا کلچر, یہ ہے ان ڈاکوؤں کا, چوروں کا, مجرموں کا. یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ملک لوٹنے آتے ہیں اور پھر باہر بھاگ جاتے ہیں, جدھر انہوں نے اربوں اربوں روپیہ رکھا ہوا ہے. صرف آتے ہیں جب ان کو اب این آر او ملے گا تو یہ انتظار ہے واپس آنے کی. اور میں اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر یاسمین آپ کے سامنے بات کریں, کیونکہ جو ان کے ساتھ انہوں نے کیا, میں چاہتا ہوں ان کی زبان سے میری قوم سنیں. اس سے پہلے اب جو ساری قوم کو پہلے ہی پتا تھا, ہم تو پہلے کیا بیٹھے تھے, اب انہوں نے کیا کیا آتے ساتھ ہی ملک کا تو بیڑا غرق کر دیا. آج جس ریٹ جو روپیہ گر رہا ہے, ان کے دور میں 6 ہفتے میں روپیہ گرا ہے. پاکستان کی تاریخ میں مجھے بتا دیں کہ کتنے چھوٹے ٹائم میں اتنی تیزی سے روپیہ گرا ہے. جو سٹاک ایکسچینج گری ہے, جو مہنگائی ہوئی ہے, جو پاکستان میں مہنگائی ہونے جا رہی ہے, یہ کبھی ہوئی ہے پہلے؟ اور جو پاکستان کی معیشت کا آگے جس طرف تباہی کی طرف جا رہا ہے, جو وہ سامنے جا رہا ہے, جو آگے حالات آ رہے ہیں اس ملک کے, جو ان سے کچھ سنبھالا نہیں جا رہا, فیصلے نہیں ہو رہے کیونکہ بندر بانٹ ہوئی ہوئی ہے. اچھا جی تم یہ وزارت پکڑ لو, تم ادھر سے کرو, تو کوئی فیصلے نہیں ہوتے ان کے. تو یہ جو ملک کے ساتھ آج ہو رہا ہے, میں صرف آج اپنے اداروں کو یہاں بیٹھ کے ایک پاکستانی ہوتے ہوئے, میں آج ایک پاکستانی ہوتے آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک جا رہا ہے تباہی کی طرف. اس ملک کو بچانے کے لیے صرف ہم نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, یہ ساری قوم کا ذمہ داری ہے, یہ اداروں کی ذمہ داری ہے جو یہ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں. اور یہ اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ سب ذمہ دار ہوں گے جنہوں نے الاؤ کیا اس طرح کے کرپٹ مجرموں کو, سزائے یافتہ لوگوں کو, ضمانت پہ لوگوں کو
جو 30 سال سے اس ملک کے اوپر قیادت ہے ان کو جو اوپر بٹھایا ہے یہ سب ذمہ دار ہوں گے. میں بھی چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر یاسمین صرف آپ یہاں بتا دیں کہ جو آپ سے ان سے کیا. جی میرا خیال ہے فوٹیج تو آپ ساروں نے دیکھ ہی لی ہوگی. اصل جو بات میں کرنا چاہتی ہوں, کانسٹیٹیوشن کے مطابق ایک خاتون کو اگر آپ نے اریسٹ بھی کرنا ہے یا پکڑنا بھی ہے تو آپ کے پاس لیڈی پولیس ہونی چاہیے. ہم ساری خواتین تھیں, کوئی لیڈی پولیس وہاں آپ کو اگر آپ لوگ فوٹیج دیکھیں تو کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. اور کیونکہ پرامن احتجاج تھا, گاڑی میں خود ڈرائیو کر رہی تھی. پہلے تو انہوں نے مجھے گاڑی سے گھسیٹنے کی کوشش کی جس کے اندر 3 آپ کو پتا ہے مستنڈے جو تھے وہ کھینچ رہے تھے مسلسل, اور اس کی بھی فوٹیج میرا خیال آپ ساروں نے دیکھی. اور جب میں باہر نکلی اور اس وقت تک یعنی میں 10 بجے سے وہاں کھڑی تھی اور 12 ساڑھے 12 اس وقت تک ہو چکے, انہوں نے اتنی ٹیئر گیس پھینک چکے تھے. ہمارے لڑکے جو ہمارے کارکن تھے ان کو اتنا ان پہ تشدد کر چکے تھے کہ میں بطور ایک ماں مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے کہا میں گاڑی آگے جا کے یہ جو لائن پولیس کی کھڑی ہے یہاں کوئی بڑا بندہ تو کھڑا ہی ہوگا نا, میں اس سے پوچھوں کہ بھئی کب تک تم یہ کرتے رہو گے, خدا کے واسطے کوئی رحم کرو ہمارے حال پہ. میں نے جو گاڑی ان کے پاس لے کر, اگر آپ وہ فوٹیج دیکھیں تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ گاڑی میں بالا جا کے روکی میں نے گاڑی, اور میں نے کہا کہ میں کسی سے بات کر لوں. انہوں نے اس طرح ڈنڈے برسائے کہ اگر میں وہاں سے گاڑی ڈرائیو کر کے نہ نکلتی تو شاید انہوں نے مجھے بھی مار ڈالنا تھا. اور جس طریقے سے جنگلیوں کی طرح وہ پیچھے بھاگے. میں 72 سال کی ہونے والی ہوں اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے کہ میں احتجاج میں شامل ہوئی ہوں. 16 سال کی عمر سے میں احتجاج کر رہی ہوں. میں نے زندگی میں اس طرح کی غنڈہ گردی کبھی نہیں دیکھی, اور نہ اس طرح کی جو میں کہتی ہوں تشدد جس طرح کیا جا رہا تھا, جس طرح ٹیئر گیس کیا جا رہا تھا میں نے. اور پھر جو سب سے تکلیف دہ چیز تھی یہ ہم نے یہ دیکھا کہ رائٹرز جو ہے نا وہ جا کے توڑتے ہیں پراپرٹی. ہم نے سب نے دیکھا, میڈیا نے اس کو دیکھا, ریکارڈ کیا کہ انہوں نے پرائیویٹ گاڑیاں جو سائٹس پہ کھڑی تھیں یہ ان کے گلو بٹوں نے ان ساری گاڑیوں کو توڑا, ان کی ونڈ شیلڈز توڑی. بلکہ میری ایک گاڑی جو پیچھے کھڑی بھی تھی کیونکہ اس کے اوپر خان صاحب کی اور میری تصویر ہے, انہوں نے اس گاڑی کی بھی جا کے ونڈ شیلڈ, وہ خالی گاڑی تھی, اس کی بھی جا کے ونڈ شیلڈ توڑ دی. اس لیے اور سب سے بڑی بات ہے وہ کہتے ہیں نا جی یہ جو 4 دیواری والی بات, میں وہاں گواہ ہوں اس بات کی کہ حماد اظہر کے گھر کے اندر پولیس ٹاپ کے آ رہی تھی, اور میں اپنی ویڈیو سے دکھا رہی تھی ان کو, اپنا میڈیا کو, کہ یہ دیکھیں یہ پولیس جو ہے یہ ٹاپ کے آ رہی ہے اور ان کے پاس کوئی کسی قسم کے. یہ جب اندر آئے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ چلے میرے ساتھ, تو میں زمین پہ بیٹھ گئی. میں نے اس لیے زمین پہ بیٹھ گئی تو میں نے کہا ایک خاتون ہونے یہ ہاتھ تو نہیں لگائیں گے نا مجھے, اور اسی امید سے میں زمین پہ بیٹھی رہی. اور ان کو پھر احساس ہوا کیونکہ اتنی دیر میں میڈیا پہنچ گیا, ان کو بتایا, انہیں جب میڈیا آیا, ورنہ تو شاید اس وقت بھی مجھے اس وقت بھی گھسیٹ کے لے جاتے. تو میں آج خان صاحب سے یہ اور وہ بتایا نا وہ جو ہماری ایم پی ہے, جی میں آپ کو ہماری نہیں جی صرف ایم پی اے نہیں, وہ جو ہمارا ورکر آپ کو پتہ ہے شہید ہوا ہے لاہور فیصل, اس کی بیوی, میں اس کے پرسوں اس کے جنازے پہ جب گئی تو اس کی بیوی نے رو رو کے مجھے کہا کہ میڈم میاں تو میرا چھپا ہوا تھا کیونکہ یہ ڈر تھا کہ کوئی وہ نہ ہو چھپ. انہوں نے دروازہ توڑا, میں گھر میں اپنی بچیوں کے ساتھ ہی میں جانباز میں نماز پڑھ رہی تھی, انہوں نے آ کے میری نماز بھی توڑی. اور میں نے سے پہلا سوال پوچھا کہ تمہارے ساتھ کوئی, ان کے ساتھ کوئی لیڈی پولیس تھی؟ انہوں نے کہا جی کوئی لیڈی پولیس نہیں تھی. اور یہی بات ہماری ایم پی اے جو ہیں میرے سے بھی 2-4 سال عمر میں بڑی ہیں, ان کا گھر کے اندر دروازہ توڑ کے ان کو باقاعدہ گھسیٹ کے اور ان کو جیل لے کے گئے. تو میرا یہ مطلب ہے کہ یہ اس پاکستان کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں. ہم اس پاکستان میں جب پیدا پاکستان میں ہوئے, رہے پاکستان میں رہے, ہمارے بچے پاکستان میں ہیں, یہ ظلم جو ہے ایک حد تک ہی ہو سکتا ہے. اور میں یہ بتانے لگی ہوں آپ کو کہ یہ کیونکہ انٹیریئر منسٹر خود ایک قاتل ہے, ایک قاتل ہے نا, کیونکہ وہ شیر علی صاحب جو ان کی پارٹی کی تھے, انہوں نے کہا 20 قتلوں سے زیادہ اس نے قتل کیے ہوئے ہیں. ایک قاتل ہے, ایک کرمنل ہے, ایک مجرم ہے, وہ اسی قسم کی پالیسیاں دے گا. اور پھر بعد کے اندر پھر اترا کے کہتے ہیں دیکھیا سی کی کیتا ہے, تم نے عوام کو مار مار کے حشر کر دیا, عورتوں کی بے عزتیاں کی, عورتوں کو مارا, اس کے بعد تم فخر کر رہے ہو اس بات پہ. میں ڈاکٹر صاحب دیکھیں, اگر ماڈل ٹاؤن میں
کیونکہ میں سب سے پہلے گیا تھا جب انہوں نے 14 لوگوں کو قتل کیا اور جو 70 لوگوں کو گولیاں لگی تھی، میں ہاسپٹل بھی گیا تھا. سب کے سامنے ٹی وی کے اوپر نہتے لوگوں کے اوپر یہ گولیاں چلائی انہوں نے. اگر وہاں ماڈل ٹاؤن میں رانا ثناءاللہ اور شہباز شریف ان کو اگر سزائیں ہو جاتی تو آج اس طرح کا آپ پولیس کا رویہ اپنے لوگوں پہ نہ دیکھتے. یہ کوئی بھی قوم اپنے لوگوں پہ کبھی اس طرح کا ہاتھ نہیں اٹھاتی. میں نے انگلینڈ کے اندر کیا 25 سال اپنے زندگی کے 2 پارٹیز کنزرویٹو لیبر لبرل ان کی پالیٹکس دیکھی ہے. مظاہرے میں نے وہاں بھی دیکھے ہیں. میں نے آپ کو بتایا 20 لاکھ لوگ نکلے عراق وار کے خلاف. میں نے کبھی کسی پولیٹیکل پارٹی کے لوگوں کے مظاہرے کے اوپر یہ چھوڑیں یہ کہ ڈنڈے مارے اور رات کو اٹیک کر کے لوگوں کو عورتوں کو، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کبھی کوئی اس طرح کا ان کے اوپر کوئی پولیس ایسے جا کے کوئی دھکا بھی دے سکے.